اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعائیں قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ فراغی اور خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حدیث نمبر 3، مومن کو خوش کر دینا، اس کا قرض اتار دینا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کی مصیبت کو دور کر دینا، تمام کام افضل اعمال میں سے ہیں۔ یہ تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت بہترین لوگ وعدہ وفا کرنے والے، پاک باز، صاف گو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروانا افضل ترین صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا، وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک باہم حسد نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی جان اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے پاک ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور خیانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحم رشتہ داری کو تر و تازہ رکھو۔ صلہ رحمی سے یعنی کیا مراد ہے؟ رشتہ داری کو تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے آگے بیان کر دے۔ عموماً یہ ہم بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی بات سنی وہاں تک پہنچا دی، کسی جگہ ایسی جگہ پہنچا دی جہاں وہ بات نہیں پہنچانی تھی، تو یہ غلط عمل ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کو ہم بھول جاتے ہیں، دوست یا باب رشتہ دار، چاہے وہ غریب ہیں چاہے امیر ہیں، تو ہمیں کم از کم جہاں بھی وہ ملے انہیں سلام کرنا چاہیے اور سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے رشتہ داری تر و تازہ رہتی ہے۔ اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، تکبر، قرض اور خیانت سے۔ پھر حسد، جو بہت بیماری ہے اور روحانی بیماری میں سے سب سے بڑی روحانی بیماری، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے پر توجہ رکھنی چاہیے، کہیں ہم حسد کی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اور قسم سے ہر حال میں بچنا چاہیے، چاہے وہ سچی قسم ہو یا جھوٹی قسم ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ سچی قسم بھی نہ کھائیں۔ اور نرمی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اسی طرح آپس میں اگر کوئی رنجش ہو جائے دو فریقین میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جلد از جلد صلح کرا دینی چاہیے یا پھر آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ اور پاک باز صاف لوگ وہ ہیں، یعنی وعدہ کرنے والے پاک باز صاف لوگ قیامت کے دن بہترین لوگوں میں شامل ہوں گے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہوں گے، یعنی وعدہ کو پورا کرتے ہوں گے اور صاف اور سچ بولنے والے ہوں گے۔ اب جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی ایسی ایپ کا ہمیں معلوم ہے، اگر ہم اس کو پردہ رکھ لیں، کسی کو نہ بتائیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں پر بھی پردہ رکھے گا۔ تو وہ تمام افضل کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، جس میں مومن کسی بندے مسلمان کو خوش کرنا ہے، کسی کا قرض اتار دینا ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینا ہے، کسی کی مصیبت کو دور کر دینا ہے، یہ تمام افضل کاموں میں آتے ہیں، ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور چھوٹوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے اور بڑوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ اور جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پریشانی اور تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب اچھے حالات ہوں، پریشانی نہ ہو، خوشحالی ہو، تو اسے بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث مبارکہ پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے اور علم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو خود بھی پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور سکھائیں اور آگے بھی سکھائیں، کیونکہ آپ سے کا ارشاد مبارک ہے، بلغوا انی آیا، تو ایک بات اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہمیں اسے آگے پہنچانی ہے۔ یہ ہم سب کے فرائض میں شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔